یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباکر یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ عزاداران امام باقر، آج روز شہادت امام باقر ہے۔ وہ امام باقر جو چشمدید گواہ ہیں کربلا کے، ہم 1400 سال کے بعد سن کر بے حال ہو جاتے ہیں۔ اللہ جانے کس طرح سے اپنے بابا کے ساتھ امام باقر نے زندگی گزاری ہوگی کہ جن کی آنکھوں کے سامنے کربلا کا سارا واقعہ، کوفہ سے لے کے شام تک کی ساری مصیبتیں آئی ہوں۔ اسی لیے عزادارو، امام باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق کو یہ وصیت کی کہ میرے جانے کے بعد کتنے عرصے تک مینا میں میرے جد امام حسین کی عزاداری کروانا۔ میں پوچھوں گا کیوں اس طرح کہا؟ کیونکہ مینا کو 10 کو جب حاجی دن سے فارغ ہو کر جب سارا دن مکمل ہو جاتا ہے، غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، تو عزادار و حاجی اپنے خیمے میں آ جاتے ہیں۔ ادھر مینا بھی 10 کا دن بھی مکمل ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ حاجی جب اپنے خیموں میں آئیں گے، امام باقر کی وصیت ہے کہ اس وقت خیمے کے اندر بیٹھ کر میرے جد امام حسین کا ذکر مصائب پڑھیں، تاکہ لوگوں کا ذہن منتقل ہو جائے کہ ایک ماہ کے بعد ایک اور 10 کا دن آنا ہے۔ جب دن مکمل ہو جائے گا محرم کا، سورج غروب ہونے کو ہوگا، ان خیموں میں بھی کوئی اندر ہوگا، ان خیموں میں کوئی عام نہیں بلکہ رسول خدا کی بیٹیاں ہوں گی۔ اللہ جانے شام غریباں پر جب آگ لگی ہوگی، امام باقر نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح میری پھپھیاں ایک خیمے سے کبھی دوسرے خیموں میں جاتی تھیں۔ عزادارو، امام باقر نے کہا کہ 7 مصیبتیں ایسی ہیں کہ میں باقر اس کو بھول نہیں سکا۔ پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، وہ 7 مصیبتیں کون سی ہیں؟ عزادارو، امام باقر نے کہا پہلی مصیبت وہ ہے کہ جب میں نے اپنی پھپھیوں کو بے پردہ دیکھا کہ ملعونوں نے کس طرح سے
نیزوں کے ذریعے سے بنت علی کی چادر کو کھینچا۔ عزاداروں کا دوسری مصیبت جس کو میں بھول نہیں سکا وہ یہ ہے کہ جب شام کے بازار سے ہمیں لے کر چلنے لگے، عزاداروں کہتے ہیں امام باقر اوپر سے عورتیں گرم پانی پھینکتی تھی، مرد پتھر پھینکتے تھے، میرا بابا خاک پہ بیٹھا تھا، عزادارہ ملعون تخت پر بیٹھا تھا۔ امام باقر کہتے ہیں میں بھول نہیں سکتا، میرا بابا جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے، عزاداروں ایک غلام سر پر تھا جو تازیاں نے مار مار کے مولا کو بٹھا دیتا۔ عزاداروں بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، کسی بچے کے سامنے اس کے باپ کو مارا جائے، امام باقر وہ مظلوم امام کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بابا کو کربلا سے شام تک تازیانے کھاتے دیکھا، سر میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں دیکھیں، اللہ جانے کیسے برداشت کر سکے۔ ایک اور مصیبت کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ ہمیں اس طرح سے لایا گیا جیسے غلاموں کو لایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض ملعون یہ کہتے تھے آیا یہ غلام بیچنے کے لیے آئے ہیں۔ جس طرح میرا بابا کہتا رہا، سب سے بڑی مشکل ہم پہ اوپر اس وقت آئی کہ جب میں نے بنت علی کو، بنت نبی کو، بنت زہرا کو سر ننگے دیکھا، تب بھی تو کہتے رہے یا لیتنی لم تلد امی، یا لیتنی لم تلدنی امی، اور شام کہہ کر میرا بابا چلا گیا۔ عزاداروں امام باقر کو زہر دیا گیا شام کے وقت، صبح تک امام کی شہادت ہو گئی۔ امام جعفر صادق کو وصیت کر کے کہتے ہیں کہ اے امام جعفر صادق مجھے کفن آپ دینا، مجھے غسل آپ دینا، مجھے میرے بابا مظلوم کے ساتھ جنت البقیع میں آپ دفنانا۔ عزاداروں ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے اس کو دفنائیں، اس کو غسل کفن وہ دیں، لیکن لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ کہ امام سجاد کو وہ کیا وصیت کرتے ہیں، کہا ہے میرا سجاد میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پیئیں میری پیاس کو یاد کر لینا کہ میں کتنی عاجزی کے ساتھ اپنے ششماہ علی اصغر کے لیے پانی مانگتا رہا، اور کتنی بے دردی کے ساتھ انہوں نے فرزند رسول کا سوال ٹھکرا دیا۔